اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین فأصابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ یہ 3 آیات مبارکہ ہیں، سورۃ المائدہ کی 7واں سپارہ ہے۔ ترجمہ احسن البیان سے ہے، اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہم کو پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں۔ مطلب کون سا ایسا عذر لاحق آ گیا، کیا مسئلہ درپیش آ گیا، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دیں گے۔ ہمارے رب ہمیں اپنی مہربانی سے نیک لوگوں میں داخل کر دیں گے۔ اس لیے ان کو اللہ ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ عطا فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسا خوبصورت بدلہ عطا فرماتے ہیں اپنے ایمان والے بندوں کو، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے وہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ یہاں یہ بات کہ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اس چیز پر جو حق کے ساتھ ہمارے پاس آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا چیز ہے یہ؟ قرآن مجید کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اب یہ بات کن لوگوں نے کی ہے یہ دیکھنا ہے۔ پیچھے سے ہم کس کا تذکرہ پڑھ رہے تھے؟ پیچھے سے ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں اہل نصارہ کا ہم تذکرہ پڑھ رہے تھے، جس میں اللہ نے بیان کیا کہ ان کے رہبان اور ان کے قسیسین اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے، تو ان لوگوں کا تذکرہ پیچھے سے ہو رہا ہے۔ اور آگے پھر فرمایا کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ بہنا شروع ہو جاتی ہیں جب وہ قرآن سنتے ہیں، جب اللہ کی آیات سنتے ہیں تو ان کی آنکھیں بہہ رہی ہوتی ہیں۔ وہ وجہ کیا ہوتی ہے اس کا سبب بھی بیان کیا کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ تو ابھی بھی اسی تسلسل کے ساتھ یہ تذکرہ چل رہا ہے، ابھی اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا، ابھی گفتگو مکمل نہیں ہوئی۔ تو یہ اسی کی کڑی ہے جو یہاں بات بیان ہوئی ہے کہ وما لنا، کہ کیا بات ہے کہ ہم کیوں ایمان نہ لائیں؟ جب حق کو پہچان لیا، جب ساری باتیں واضح ہو گئیں، تو اب کیا چیز باقی رہ گئی کہ ایمان نہ لانے والی؟ اب تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا۔ تو یہاں پر یہ آپ بات سمجھیے تو سمجھنا آسان ہوگا کہ جو حبشہ میں ہجرت کر کے مکے کے مہاجرین، یعنی مکے کے جو باشندے تھے، مہاجر بن کر جب وہ گئے تھے حبش، تو کفار مکہ نے بھی جا کر پیچھے سے ظاہر شکوے شکایت اور طرح طرح کی یعنی بدگمانیاں پیدا شروع کر دیں۔ تو پھر کیا ہوا، ان کے جو یعنی مکے کے جو سفیر تھے، ان سفیروں کی شکایت پر بادشاہ کے دربار میں کس کو بلایا گیا؟ صحابہ کرام کو بلایا گیا جو ہجرت کر کے گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اس میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے تقریر کی اور اس میں سورہ مریم کی تلاوت کی، جس میں مسیح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی والدہ کا ذکر ہے۔ تو نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور نجاشی مسلمان ہو گئے۔ یہ بات تقریباً مشہور ہے، سب بچے جانتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ہے کہ وہ مدینے نہیں جا سکے تھے، ٹھیک ہے؟ مگر ان کی جب وفات ہوئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھایا۔ اس کے علاوہ ایسے مسلمان ہونے والے نصارہ کا ذکر اور بھی جگہ پر دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ بخاری شریف ہے کتاب الجنائز، حدیث نمبر ہے 1320، اور اس کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج حبش کے ایک مرد صالح
مرد صالح کون ہے؟ نجاشی، حبش کے بادشاہ کا انتقال ہو گیا ہے، آؤ ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر ہم نے صف بندی کر لی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ٹھیک ہے، اور ہم کیا تھا؟ صف باندھے کھڑے تھے۔ یہ حدیث پڑھ کر اور سن کر آپ کو یعنی کتنی اندر سے کہنا چاہیے کہ ایک تسکین ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یعنی جس کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھیں، کس قدر آپ اپنے یعنی تعلق کا، کس قدر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی محبت کا خلوص کے ساتھ لوگوں میں یعنی اعلان فرما رہے ہیں۔ آپ غور کریں اس پر کہ اللہ کے نبی ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں غائبانہ طور پر، کہ آؤ دیکھو تمہارے بھائی یعنی جو نجاشی بادشاہ ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، تو اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ سوچئے ذرا، نماز جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرما رہے ہیں اور وہ بھی غائبانہ۔ انتقال کہاں ہوا ہے؟ حبش میں ہوا ہے۔ نماز جنازہ کہاں ہو رہی ہے؟ مدینے میں ہو رہی ہے۔ کون پڑھا رہا ہے؟ اللہ کے رسول پڑھا رہے ہیں۔ کون لوگ پڑھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کتنا بہترین صلہ دیتے ہیں، دوستی وہاں لگاؤ۔ دوستی کہاں لگانی ہے؟ اللہ اس کے رسول سے لگانی ہے۔ یہ ایسی دوستی ہے نا کہ کبھی بھی آپ کو اس سے بے وفائی کی آپ کو توقع نہیں ہوگی، ایک شائبہ بھی نہیں ہوگا، امکانی خطرہ بھی نہیں ہوگا کہ اگر آپ نے دوستی اللہ اس کے رسول سے لگا لی تو اور لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی کچھ نہ کچھ محبت پیدا کر دی جائے گی۔ سارے تو آپ سے محبت نہیں کریں گے، کیونکہ سارے تو نبی علیہ السلام سے بھی محبت نہیں کرتے تھے، تو سارے آپ سے کیسے کریں گے؟ لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو آپ سے محبت کریں گے، کیونکہ کچھ نبی تو بھی ایسے آئے ہیں نا کہ جن کا کوئی بھی ماننے والا نہیں تھا، کوئی چاہنے والا نہیں تھا، اکیلے ہی قیامت کے دن آئیں گے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اکیلے آئیں گے۔ تو کیا مطلب، کیا ان کی آپ ولایت کا، ان کی نبوت کا انکار کر دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب آئیے آپ کو دوسری حدیث شریف سناتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 97 ہے، یہ کتاب العلم ہے اور بخاری شریف ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اہل کتاب کے ایمان لانے والوں کو خبردار کیا ہے، خوشخبری سنائی ہے ان کو کہ اہل کتاب جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے تو ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ ان کے لیے دگنا اجر ہے۔ تو 3 قسم کے لوگ ہیں اس حدیث میں کہ جن کے لیے دگنا اجر ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس کے راوی ہیں، یہ بیان کرنے والے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں حدثنا، مجھ سے بیان کیا، یعنی حدیث لکھنے والوں سے، حدیث لکھنے والے جو ہیں محدث، ان سے بیان کیا ہے صالح بن حیان نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں، یعنی 3 گروہ، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے دگنا اجر ہے، ڈبل، ٹھیک ہے، دگنا یعنی ڈبل، دو اجر ہیں، ایک نہیں 2 ہیں۔ ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو اور اپنے نبی پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو دگنا اجر کیسا ہوا؟ ایک تو وہ اپنے نبی پر ایمان لائے تھے جو ان کے زمانے کے نبی تھے، یا جس نبی کے بعد وہ آئے، جس نبی کا دین چل رہا تھا اس پر وہ ایمان لائے، اور پھر ان کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ پر بھی ایمان لائے، تو دوہرا اجر ہو گیا، ان کے لیے دگنا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 کون ہے؟ وہ غلام جو اپنے آقا اور اللہ دونوں کا حق ادا کرے۔ غلام، آپ کو پتہ ہے غلاموں کا جب زمانہ تھا یا جب زمانہ آئے گا، ابھی فی الوقت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے مالک کی، جس کی وہ یعنی کسٹڈی میں ہوتا ہے، اس کی بھی خدمت بجا لاتا ہے، اس کے حکم کو بھی ادا کرتا ہے، اور پھر اللہ کا حق بھی نہیں بھولتا، نماز بھی ادا کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، جو دین کے احکامات ہیں تو وہ اس کو بھی ادا کرتے ہیں۔ تو ایسے غلام کو بھی کتنا ثواب ملے گا؟ دوہرا ثواب ملے گا۔ اور نمبر 3 وہ آدمی جس کے پاس کوئی کنیز ہو، لونڈی، جس سے یعنی وہ اپنے معاملات یعنی شباشی وغیرہ کرتے ہیں اور اسے تربیت دے، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو اپنے ضروریات ہے وہ بھی پوری کرتے ہیں، تو اس کو اچھی تربیت دے، تو اچھی تربیت دے، یعنی تربیت کرے۔ تربیت تو ظاہر بہت طرح سے ہوتی ہے نا، ایک تو مادر پدر آزاد چھوڑ دیا ایسے ہی، اور ایک یہ ہے کہ اچھی تربیت کرنا، ٹھیک ہے، تو اچھی تربیت دے، تعلیم دے، یعنی عمدہ تعلیم قرآن و حدیث کی، قرآن و سنت کی، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے، ٹھیک ہے۔
ایک تو نکاح آپ کرتے ہیں عام خواتین سے، عام لڑکیوں سے، عام بچیوں سے، اور ایک یہ ہے کہ اس کنیز سے نکاح کر لیا تو اس کے لیے بھی کتنا اجر ہے؟ دگنا اجر ہے۔ ایک تو اس کو آپ نے تعلیم و تربیت دی، پھر غلامی سے اس کو آزادی دی، اور اس سے نکاح بھی کر لیا، تو اللہ نے اس کے لیے بھی دگنا اجر رکھا ہے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل میں دگنا ثواب ہے، ڈبل ڈبل، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو بیان کرنے والے ہیں، حدیث بیان کرنے والے، وہ کہتے ہیں، نام ان کا عامر ہے اور صالح بن حیان سے یہ مشہور ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ حدیث تمہیں بغیر اجرت، یعنی بغیر کوئی عوض لیے، بغیر کسی یعنی مشقت کے، بغیر کسی تکلیف اٹھائے سنا دی ہے، ورنہ اس سے کم، یعنی ہم نے تو تمہیں دیکھو کتنی باتیں سنا دی، کتنی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم نے سنی تھیں اپنے بڑوں سے، اپنے پہلوں سے، وہ تم کو سنا دیں فری فنڈ میں، ٹھیک ہے۔ تمہیں اس کے لیے کوئی مشقت نہیں اٹھانی پڑی، کوئی سفر نہیں کرنا پڑا، کوئی دشواری نہیں برداشت کرنی پڑی، ورنہ اس سے کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حدیث سیکھنے کے لیے مدینے تک کا سفر کیا جاتا تھا۔ یعنی مدینے تک کا سفر کرنا کوئی آسان بات ہے کیا؟ آپ جہاں ہیں، آپ یہاں سے مدینہ شریف جائیے ذرا، جب کہ آپ کے پاس یہ ہوائی جہاز بھی نہ ہو اور کوئی اور موٹر گاڑی، کوئی ایسی سواری نہ ہو، اور آپ کو جو ہے اونٹ پر، گھوڑے پر یا پیدل چلنا پڑے، تو پھر لگ پتہ جائے گا نا انسان کو۔ لیکن یہ ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو تو اتنا بھی نہیں ہے، ہم تو آپ لیٹے لیٹے بھی حدیثیں سن سکتے ہیں، لیکن نہیں سنتے۔ گھنٹوں گھنٹوں کے ڈرامے دیکھ سکتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، 500 گھنٹوں کے ڈرامے دیکھ لیتے ہیں، 500 گھنٹے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ تو میں شاید کم ہی بتا رہی ہوں، پتہ نہیں کتنے 100 گھنٹوں کے ڈرامے دیکھ ڈالے لوگوں نے۔ لیکن اگر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی قرآن پاک کی تفسیر سننی ہو تو اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کس سے دوستیاں لگا لی ہیں کچھ پتہ نہیں ہے، حالانکہ وہ کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ کتنی عارضی اور کتنی یعنی ناپائیدار دوستیاں ہیں۔ دوستی نہیں لگائی تو کس سے نہیں لگائی؟ قرآن سے نہیں لگائی، حدیث سے نہیں لگائی، سنت سے نہیں لگائی، تفسیر سے نہیں لگائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان اور تقریر سے نہیں لگائی۔ حالانکہ یہ سارے معمولات ہمارے غفلت میں شمار ہوں گے، اور قیامت کے دن سوائے ندامت کے ان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے، آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہوئیے جیسے کہ یہ لوگ تھے جو گزر گئے، اور ایک ہم ہیں جو ہم بھی گزر جانے والے ہیں۔ تو پھر انہوں نے ان لوگوں نے کیا کہا تھا جب قرآن سنا تھا؟ تو یہ کہا تھا کہ اے ہمارے رب، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں داخل فرما کر ان کی طرح شہادت دینے والوں میں شامل فرما لیجئے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور مومنین اور ان کے راستے پہ چلنے والے، توحید کی گواہی جو لوگ دیتے ہیں، ان کی جماعت میں ہم سب کو بھی شامل کر لیجئے، ان سب کے ساتھ ہم کو بھی کر دیجئے مولا، آمین۔ مع الشاہدین مع القوم الصالحین۔ اور یہ طمع نہ رکھیں، ہم نے تو یہ طمع رکھی ہوئی ہے، ہم یہ طمع کیوں نہ رکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان لوگوں میں شامل فرما لے، اس جماعت میں قبول فرما لے۔ یہ دعا بھی کریں، یہ دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں کے ساتھ شامل کر لیں۔ لا نؤمنو، ہم کیوں ایمان نہ لائیں؟ حالانکہ ہم طمع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ داخل کرے۔ ہم تو یہ طمع رکھتے ہیں ایسی قوم میں ہم داخل ہو جائیں، شامل ہو جائیں۔ ہمیں ضرور ایمان لانا چاہیے، ہمیں لازمی ایمان لانا چاہیے۔ ایمان لائے بغیر قیامت کے دن نیک بندوں کے ساتھ داخل ہونے کی توقع اور طمع رکھنا سراسر جہالت اور حماقت ہے۔ اس لیے ہمیں فوراً ایمان لانا چاہیے، اس میں دیر اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو اس کہنے کے عوض میں، اس کے بدلے میں جزا دی، یعنی ان کے ایمان و تصدیق اور اعتراف حق کے عوض میں ان کو کیا کیا؟ باغ عطا فرمائے، جنات تجری، ان کو عطا فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور کبھی بھی وہاں سے یعنی جگہ بدلنا نہیں چاہیں گے، نقل مکانی نہیں کریں گے کہ یہاں سے نکل کر اب کہیں اور چلے جائیں۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ اب جو ہماری سوسائٹی ہے اس میں کچھ لوگ ایسے شامل ہو گئے ہیں، یہاں کچھ لوگ ایسے داخل ہو گئے ہیں کہ جو ہمارے یعنی
جو معیار پہ پورے نہیں اترتے، تو اب ہمیں یہاں سے کہیں اور یعنی اپنا گھر بنانا چاہیے. لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور کبھی بھی وہاں سے یعنی اپنی جگہ کو تبدیل کرنا نہیں پسند کریں گے. ایسی جگہ ان کو ملی ہوگی کہ وہ راحت کا سامان ہی سامان ہوگا ان کے لیے. اور نیکوکاروں کا اللہ نے فرمایا کہ یہی صلہ ہے. اللہ نے فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. کیا فرمایا؟ دیکھیے وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، کیا بات ہے. اور نیکوکاروں کا یہی صلہ ہے، وہ حق کی اتباع کرتے اور اس کے سامنے سر اطاعت تسلیم خم کر دیتے ہیں، خواہ وہ جہاں بھی ہو. حق ان کو جہاں بھی ملے، جہاں بھی حق ملے، عرب میں ملے، عجم میں ملے، کہیں بھی حق ملے، وہ حق کو قبول کرتے ہیں. حق بیان کرنے والا کون ہے، وہ اس کو قبول کرتے ہیں کہ بیان کرنے والا سچ بیان کر رہا ہے یا کہانیاں سنا رہا ہے، من گھڑت افسانے بیان کر رہا ہے. حق بیان کرنے والا قرآن و سنت بیان کرنے والا ہے تو وہ حق کو قبول کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے فرقے کا ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے علاقے کا ہے کہ نہیں ہے. وہ تعصب نہیں کرتے، وہ حق کو قبول کرتے ہیں، سر تسلیم خم کر دیتے ہیں. اور جس کے پاس بھی ہو بیان کرنے والا، ظاہر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود غلط ہوتے ہیں لیکن بات صحیح کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی بات اگر صحیح ہے اور کچھ بات صحیح کرتے ہیں کچھ غلط کرتے ہیں تو ہم غلط کو ترک کر دیتے ہیں، لیکن جو صحیح بات ہوتی ہے وہ ہم لے لیتے ہیں. اور اس کے بعد ہی پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ساتھ ان بدبختوں کا حال بھی بیان کیا، اس سے بھی خبردار کیا لوگوں کو. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا اور مخالفت کی، تو اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب الجحیم، وہی اہل دوزخ ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ ہم سب کو بچائے دوزخ سے بھی اور دوزخ میں رہنے سے بھی. جحیم سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر ایسے کام سے بھی بچائے جو دوزخ میں لے جانے والی ہو. یہاں آپ دیکھیے تسلسل کے ساتھ 3 چیزیں ہیں جو آپ کو غور کرنے کی دعوت دے رہی ہیں. ایک ہے مع الشاہدین، حق کی شہادت دینے والے. ایک ہے مع القوم الصالحین. اب یہاں ذرا غور کیجئے کہ نیک اور صالح لوگوں کی صحبت، ان کی سنگت کتنی بڑی نعمت ہے. یہ آپ دیکھیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کی صحبت ہمیں درکار ہے. اور پھر یہ فرمایا جزاء المحسنین. ذرا غور کیجئے گا کہ دوست آپ کو نیک صالح لوگ ڈھونڈنے پڑتے ہیں، تلاش کرنے پڑتے ہیں، اور نہ ملے. اگر یہ نہ ملے تو تنہائی بہتر ہے آپ کے لیے. آپ تنہا اکیلے رہیے، وہ آپ کے لیے اکیلا رہنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اصحاب الجحیم کے ساتھ ہو جائیں. ٹھیک ہے، دیکھیے نیک لوگ تلاش کرنے پڑتے ہیں، ڈھونڈنے پڑتے ہیں، ڈھونڈے سے مشکل سے ملتے ہیں. ورنہ تو پتہ ہے کیا منافق مل جاتے ہیں کہ جن کا ظاہر تو ہوتا ہے اچھا لیکن باطن ان کا بہت ہی ہوتا ہے گندا. ٹھیک ہے، لیکن جو صالح لوگ نہیں ہیں، غیر صالح ہیں، ان کی بھرمار ہے. ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں، ہر طرف انہی کی آپ کو ریل پیل نظر آئے گی. ہر طرف ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں. لیکن ان سے آپ کو بچانا ہے اپنے آپ کو. اگر آپ ان کی صحبت میں بیٹھنا کیا، اگر آپ ادھر سے گزریں گے بھی نا تو آپ کا دامن داغدار ہوگا. اگر آپ کا کپڑا یعنی جلے گا نہیں تو میلا ضرور ہوگا، اس کا دھواں آپ کو ضرور پہنچے گا. تو اصحاب جحیم سے آپ دور بھاگیں. ٹھیک ہے، اصحاب جحیم کی صحبت سے آپ کو اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، ورنہ یہ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ذلیل و رسوا کر دیں گے. دونوں جہان میں آپ کو تباہ و برباد کر دیں گے. آپ نے کن لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے؟ محسنین کی، صالحین کی، شاہدین کی. اور انہی کے لیے دعا بھی کرنی ہے، کوشش بھی کرنی ہے، دعا بھی کرنی ہے. اور فی زمانہ ضروری نہیں کہ آپ کو یہ فی نفس ہی آپ کو یہ صحبت مل جائے. تو آپ نہیں ملتی ایسی صحبت تو کوئی بات نہیں ہے، آپ قرآن و سنت سے دوستی لگا لیں. یہ صحبت آپ کے لیے کافی ہے، کیونکہ اسی کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے. یہ مشکات اور موطا امام مالک اور کنز العمال کے حوالے سے حدیث شریف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. میں تمہارے درمیان تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، یا 2 چیزیں چھوڑ دی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑی ہیں جنہیں اگر تم تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے.
نمبر 1 ہے اللہ کی کتاب اور نمبر 2 ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ تو یہ ہمارے بہترین دوست اور بہترین ساتھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ایک کتاب اللہ سے دوستی کر لیجئے کہ اللہ کی کتاب سے دوستی لگا لیجئے، دوسری آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے فہم کے مطابق۔ ہمیشہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا جو فہم ہے، فراست ہے، جو ان کا عمل ہے، اس کو پیش نظر رکھیے کہ اس قرآن مجید کی آیت کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیسے پڑھا، کیسے سمجھا، کیسے عمل کیا۔ ہم نے بھی اسی طرح کرنا ہے، بعد والوں کے نقش قدم پہ نہیں چلنا۔ اس سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیسے سمجھا، کیسے عمل کیا، کیسے اس کا نفاذ کیا، کیسے اپنے اوپر اس کو نافذ کیا، ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے۔ اگر اس کو سمجھ جائیں گے تو ہمارے لیے باقی چیزیں سمجھنا بہت آسان ہوں گی۔ سورہ نساء آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرے جبکہ ہدایت اس پر واضح ہو چکی ہو اور ایمان لانے والوں کی روش چھوڑ کر دوسری راہ پر چلے، اسے ہم اسی طرف پھیر دیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اس کو جہنم میں جھونکیں گے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کر جو کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ادھر ہی جانے دیں گے۔ جاؤ جاؤ جاؤ، تمہیں پسند ہے جاؤ، کھائی میں گر رہے ہو گرو، جو تمہارا اپنا حشر کرنا ہے کر رہے ہو کرو۔ تو اس لیے ہمیں اس راستے کو چھوڑ کر کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ ہمیں صحابہ کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ جس بھی جماعت کے ساتھ آپ ہیں، جس گروہ کے ساتھ ہیں، جن ساتھیوں کے ساتھ ہیں، جن کے درمیان ہیں، جن لوگوں کے پاس ہیں، آپ دیکھیے کہ ان کا طریقہ صحابہ کرام کے طریقے پر ہے کہ نہیں، یا اس پہ تعویل کرتے ہیں اور اپنے بنائے ہوئے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کو بہت زیادہ سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھے دوست اگر آپ کو نہ ملیں، اچھے ساتھی نہ ملیں، تو آپ قرآن و سنت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، اسی سے چمٹ جائیں، اور پھر لازمی بات ہے کہ لوگ آپ کو کچھ نہ کچھ تو باتیں بنائیں گے، سننی پڑیں گی۔ جب انبیاء علیہ السلام نے سنی ہے تو پھر آپ ایسا نہیں ممکن ہے کہ آپ نہ سنیں، آپ کو سننی پڑیں گے، لوگوں کے طعن و تشنیع سننے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ جب بھی لوگوں سے ملاقات ہوگی، جب بھی آپ لوگوں کو دین کی بات بتائیں گے، آپ کو لوگ کچھ نہ کچھ ضرور ضرر اور ایذا اور تکلیف پہنچائیں گے، لیکن آپ نے دوستی کرنی ہے کتاب و سنت سے، اور جو اس کے مطابق ہو اس سے کرنی ہے، اور بس۔ اللہ تعالی ہم سب کی دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے، اور ہمیں دین اسلام پر استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔